ساعاتن بہت ساری گھڑیاں، صحیح ہے. اسی طرح اپنا رجل ایک مرد، رجلانی دو مرد، رجال بہت سارے مرد، صحیح ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے مفرد تثنیہ اور جمع کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے. مفرد ایک، تثنیہ دو، جمع تین یا اس سے زائد. اب دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ ان کی پہچان کیا ہے، ہم مطلب کیسے ان کو بنا سکتے ہیں یا ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے، یہ جمع کا لفظ ہے وغیرہ. کہتا ہے اس مفرد، سب سے پہلا لفظ تو مفرد ہی ہوتا ہے نا، یعنی واحد ہوتا ہے، اس سے ہی دو بنتے ہیں، تین بنتے ہیں. تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس مفرد کے آخر میں الف ماقبل حرف پہ زبر. یہ ماقبل کیا ہوتا ہے، یعنی پہلے، یعنی الف جو ہے، الف سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پہ زبر، اور نون مکسور، مکسور بولتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، نون مکسور جس کے نیچے زیر ہو، یہ بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے عالم سے عالمانی اور بقرۃ سے بقرتانی. آپ صرف یہ ذہن میں رکھیے، یہ میں نے آپ کو ویسے حروف کے اضافے کا جو بتایا ہے یہ آپ کی سمجھ کے لیے بتایا ہے. آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ جو تثنیہ ہے نا، تثنیہ کا جو ساؤنڈ ہوگا نا وہ ہوگا آنی آنی آنی، یعنی عالمانی بقرتانی مؤمنتانی مسلمانی مسلمتانی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، تثنیہ کا ساؤنڈ ہوگا. اس کے علاوہ بھی ایک اور ساؤنڈ ہے، وہ میں اگلے پیج پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. لیکن آپ فی الحال اس کو یاد رکھیے ذہن میں کہ الف اور نون بڑھانا ہے ہم نے، لیکن الف سے پہلے زبر ہو اور نون کے نیچے زیر ہو. اگلی بات تیسری دیکھیے کہ یہ تو ہم نے تثنیہ بنایا تھا، اب ہم جمع بنانا چاہ رہے ہیں. جمع کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں اس مفرد جو مذکر ہوتا ہے نا، مذکر، کیونکہ مذکر اور مؤنث کی جمع الگ الگ ہوتی ہے، تو اس مفرد مذکر جو ہوتا ہے نا اس کے آخر میں واو ماقبل مضموم، مضموم ہوتا ہے پیش. یہ آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے کہ جو مضموم ہوتا ہے یعنی اس پہ وہ پیش ہوتی ہے، اور جو مفتوح ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے زبر ہی ہے، لیکن مکسور کیا ہوتا ہے، زیر. مکسور جس حرف پہ زیر ہو، مضموم جس حرف پہ پیش ہو، اور مفتوح جس حرف پہ زبر ہو. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو اس مفرد مذکر کے آخر میں، مفرد واحد اور مذکر مذکر آپ کے سامنے، آخر میں واو ماقبل مضموم یعنی اس سے پہلے مضموم اور نون مفتوح لگا دینے سے جمع مذکر بن جاتا ہے. یہ لفظ آپ کو مشکل سمجھ آ رہے ہیں تو میں آپ کو واضح اور آسان الفاظ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ واو سے پہلے پیش ہو اور نون جو ہم لگا رہے ہیں نون کے اوپر زبر ہو. تثنیہ میں کیا تھا، الف کا اضافہ، الف اور نون کا اضافہ کیا تھا، یہاں پہ ہم واو اور نون کا اضافہ کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہاں الف سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر لگائی تھی، اور یہاں واو سے پہلے پیش اور نون کے اوپر زبر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. ان کی ایگزامپل دیکھیے، جیسے اب دیکھیے عالم سے عالمون، اونا اونا اونا، عالمن مفرد تھا، ہم نے اس کے آگے واو اور آگے نون کے اوپر زبر بڑھا دی تو کیا بن گیا، عالمون. اور اس طرح مسافرن سے مسافرون، یعنی مسافرن مفرد ہے، اس کے آگے ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر دیا اور نون پہ زبر لگا دی تو کیا بن گیا، مسافرون، جمع بن گیا. بالکل آسان ہے. اور یہ ہے مؤنث کے لیے جو جمع بنتی ہے وہ بالکل آسان ہے. کیا، اس مفرد مؤنث کے آخر سے تا گرا کر الف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں تو اسم جمع مؤنث بن جاتا ہے. جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، بالکل آسان ہے. الف اور لمبی تا کا اضافہ کیا ہے تو کیا بن گیا ہے، جمع مؤنث. اب دیکھیے یہ بعض اوقات تثنیہ کا جو الف ہوتا ہے یہ یا سے بدل جاتا ہے، اور جو جمع کا واو ہوتا ہے یہ بھی یا سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماقبل مکسور جو اگلا لکھا ہوا ہے نا، جمع کا واو یا ماقبل مکسور سے بدل جاتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، یا سے پہلے زیر ہوتی ہے. جیسے مسلمانی، یعنی مسلم، جو مسلمانی ہے یہ تثنیہ ہے، یہ کیا ہے، تثنیہ. مسلمانی ہم نے ابھی پیچھے بنایا تو یہ مسلمانی کبھی مسلمین بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح مسلمون کبھی مسلمین بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کا بہت سارے استعمال ہوا ہے. فی الحال ہم نے صرف ان کو ذہن میں ایسے
یاد کر لینا ہے. انشاءاللہ جب ہم ان کا امپلیمنٹ کریں گے قرآن کریم کی آیات کے اوپر تو اس وقت ہمیں یہ بہت اچھے سے پریکٹیکلی سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے, فی الحال آپ نے ان قاعدوں کو ذہن میں بٹھانا ہے بس. تو آپ ایک واضح سا فرق جان لیجیے, میں اب جو بتانے لگا ہوں. تثنیہ کے 2 ساؤنڈ ہیں, آنی اینی, یعنی مسلمانی مسلمینی, اور جمع کے 2 ساؤنڈ ہیں, اونا اور اینا, اونا اور اینا, مسلمون مسلمین مسلمون مسلمین, یہ جمع کا ساؤنڈ ہے. صحیح ہے, تو آپ ان کو ذہن نشین کر لیجئے. اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی. آئیے دیکھیے آیت مبارکہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. آیت مبارکہ ہے ضرب اللہ مثلا, مثال بیان کی, ضربہ مثال بیان کی, اللہ تعالیٰ نے مثال کن کی, للذین ان لوگوں کی, کفروا جنہوں نے کفر کیا, امرأۃ نوح یعنی نوح کی بیوی, وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی, ان دونوں نبیوں کی بیوی, ان کی مثال بیان کی کافروں کے لیے. کیا, کانتا تحت عبدین, یہ دونوں تھیں ہمارے 2 بندوں, یعنی من عبادنا الصالحین, ہمارے جو نیک بندے ہیں, ہمارے بندے, ان 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, فلم یغنیا پس کچھ بھی کام نہیں آیا ان دونوں کے, عنہما ان دونوں کے, من اللہ اللہ کی طرف سے, شیئن کچھ بھی, اللہ کی طرف سے ان کے کوئی چیز کچھ کام نہیں آئی. وقیلا اور ان کو کہا گیا داخل ہو جاؤ نار میں, جہنم میں, مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ تو ہے آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اندر جو ہم جمع کا استعمال دیکھ رہے ہیں, یہ تثنیہ کا, اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے للذین, للذین, ذین, اینا, 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 یہ ساؤنڈ کس کا ہے, مسلمین, للذین. تو یہ مسلمین جیسے ساؤنڈ جمع کا ہے, یہ للذین جمع کا ساؤنڈ ہے, یعنی تمام کافر جتنے بھی ہیں یہ ان سب کے لیے مثال ہے. اللہ نے للذین جمع کا صیغہ استعمال فرمایا تو سارے کافروں کے لیے مثال بیان کی, ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے لیے ہو, تو سب کے لیے مثال بیان فرما دی اللہ نے. آگے فرمایا عبدینی, عبدینی, اینی, اینی, مسلمینی, مسلمینی, تو کیا ہے یہ تثنیہ. ٹھیک ہے, ایسے ہی صالحینی, 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 یہ کیا ہے تثنیہ. ٹھیک ہے, یعنی وہی آئینی والا ساؤنڈ ہے, عبدینی اور صالحینی دونوں کا ایک ہی ساؤنڈ ہے. اور آگے ہے الداخلین, الداخلین, جیسے للذین داخلین, لینا, لینا, وہ دینا, دینا, یہ کیا ہے, یہ جمع کے ساؤنڈ ہیں. تو یہاں پہ ہمیں تثنیہ اور جمع کے ساؤنڈ, یہ ویسے میں نے تو ایک آیت مبارکہ یہاں بیان کی ہے نا, ویسے قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان آیات اور ایگزامپلس سے. انشاءاللہ ہم ان کو جب ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو ہمارے سامنے بہت کچھ کھول کے سامنے آئے گا. اگلی آیت دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب اس میں دیکھیے فرمایا قل, کہہ دیجئے, یا ایہا الکافرون, اے کافرو, الکافرون, کافرون, اونا, اونا, اونا. ٹھیک ہے, مسلمون, اونا, تو یہ اونا والا ساؤنڈ یاد رکھنا, یہ جمع کا ہے. اور ایسے ہی تعبدون, تعبدون, یہ کیا ہے, جمع کا ساؤنڈ ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اونا اور اینا یہ دونوں جمع کے ساؤنڈ ہیں, اور آنی اور اینی یہ دونوں تثنیہ کے ساؤنڈ ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے, یاد کرنا ہے, جو سمجھنا آئے وہ پوچھ لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.